یہ دیکھیں جی تصویر آپ کو 4 تصویریں ہیں. ایک استاد 200 سال 300 سال پہلے بیٹھ کے، چاہے انڈو پاکستان ہو، سب کانٹیننٹ ہو یا یورپ ہو، 4-5 شاگردوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی استطاعت کے مطابق ان کو گریڈ نہیں کر رہا. کسی نے جیومیٹری کا پہلا قانون پاس ٹھیک کر لیا، سمجھ لیا ہے، اسے پتا ہے اس نے سمجھ لیا ہے. اب دوسرا قانون اس نے پڑھنا ہے، پہلے قانون سے دوسرے قانون پہ جا چکا ہے. یہ چیز ایشور ہو چکی ہے کہ پہلا قانون وہ سمجھ چکا ہے، اب وہ اسے دوسرے قانون پہ لے کے جائے گا. ایک بچہ ہے جو پہلے قانون پہ ہی اڑا ہوا ہے، اس سے نیچے ہے، اس سے نیچے سے اٹھا کے وہ پہلے قانون پہ لے کے آئے گا. فارمیٹیو اسیسمنٹ، کلوزنگ دا گیپس، فائنڈنگ لرننگ پاتھ ویز. یہ ہمارا ماڈرن کلاس روم، فیشنیبل ٹیچر، ایئر کنڈیشن کلاس روم. ٹیچر کہہ رہی ہیں آپ کا ہوم ورک ہم نے چیک کر لیا، لیکن میں کہ کاپیاں آج لے کر نہیں آئی یا ہوم ورک چیک نہیں ہو سکا، تو اب وہ چھوڑیں، اب اگلا ہوم ورک شروع کریں، اگلا کلاس کا لیکچر شروع کریں. ٹیچر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کہاں پہ ہیں. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ آج میں نے یہاں پہ لے کے جانا ہے. اگر وہ یہاں پر ہیں تو یہاں سے بھی میں یہاں لے جاؤں، اگر وہ یہاں پر ہیں تو یہاں سے بھی میں لے جاؤں. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. اب اگر وہ یہاں امتحان لیتی ہے تو اٹ ول بی سمیٹیو اسیسمنٹ، صرف گریڈ کرنے والی بات ہے. اور یہ ناظرین ہم ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں جو فیوچر کا اسکول ہے، جس میں آپ کو پتا ہے بلڈنگ کا کاسٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہم نے بلڈنگ کو ہی نکال دی ہے باہر، اور ٹیچر بھی ہم نے ایک ایسی رکھی ہیں جو زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو بچوں کی پاپولیشن پاکستان میں ہے اس کے لیے ٹیچرز کوالیفائڈ ہمیں نہیں مل سکتی. کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی وہی رول ادا کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں استاد 4-5 اسٹوڈنٹس کو ان کی استطاعت کے مطابق پڑھایا کرتا تھا فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر. یہ آپ دیکھ لیجئے، تم نے جیومیٹری کا پہلا قانون پڑھ لیا ہے، سمجھ آ گیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، چیک کر لیا ہے، کمپیوٹر بول رہا ہے. اب میں تمہیں کہاں پر ہو، کہاں پر لے جانا چاہتا ہوں مجھے یہ پتا ہے، اور کیسے لے جانا چاہتا ہوں یہ بھی مجھے معلوم ہے. تم نے تو ابھی جیومیٹری کا پہلا قانون ہی ٹھیک سے نہیں پڑھا، تو پہلے میں وہ ٹھیک سے تمہیں پہلا قانون تو پڑھا لوں اور یہ یقین دہانی کر لوں کہ وہ تم پڑھ چکے ہو. یہ فیوچر کا کلاس روم ہے جو بہت حد تک ملتا جلتا ہے ہمارے پرانے کلاس روم کے ذریعے سے. سو بفور دا انڈسٹریل ریولوشن، آفٹر دا انڈسٹریل ریولوشن اینڈ آفٹر دی IT ریولوشن، even with poverty, but with low-cost technology, we can have a world-class school. پہلے جب ایک استاد پڑھایا کرتا تھا بچوں کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کے تحت، بہت ہی چھوٹی پاپولیشن بچوں کی پڑھ سکتی تھی. جب ہم سمیٹیو اسیسمنٹ میں آئے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد تو زیادہ بچے پڑھ سکتے تھے، لیکن کم بچے افورڈ کر سکتے تھے آج کل اس کو. آفٹر دی IT ریولوشن ایون دا پور ہیز دی ٹیکنالوجی اینڈ ریسورسز ٹو اسٹڈی. بس ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے استعمال کرنے. تو جو آپ کا پرانا 1 روم کلاس روم تھا اس میں بیسیکلی اپرینٹس شپ ہوتی تھی اور فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی تھی. جو آپ کا ماڈرن کلاس روم تھا سو کالڈ، اس میں کنونشنل کلاس روم تھا اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی تھی. جو ماڈرن کلاس روم، ایکچوئل ماڈرن کلاس روم، اس میں فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوگی. بہت تھوڑے بچے پڑھ سکتے تھے ایک مدرسے کے اندر ایک استاد کے ساتھ، زیادہ بچے پڑھ سکتے تھے ایک انفرینڈلی سسٹم کے اندر، اسکول کے اندر جیسے ہوتا ہے، اور انٹریکٹیو اور ایڈیپٹیو سسٹم ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ بچے پڑھ سکتے ہیں. اب آپ ذرا ناظرین یہ دیکھیں کہ ہمارے اسکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر جو ایبسولوٹ گریڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے اسکول میں بھی ایبسولوٹ گریڈنگ ہو رہی ہے. تو اب آپ جب ان کی کنونشنل کلاس روم میں سمیٹیو اسیسمنٹ کریں گے، سمیٹیو اسیسمنٹ، اور ان کو سال کے آخر میں
سال کے شروع میں آپ نے ان کو کچھ نہیں بتایا کہ تم کہاں پہ ہو اور تم کہاں جانا چاہتے ہو اور یہ گیپ کیسے فل اپ ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارے اسکول میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. مڈ ٹرم تک انہیں بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں. انہیں کوئی فیڈ بیک نہیں دی جاتی تھی کہ تمہاری پاتھ ویز کدھر جانی چاہیے, یہ تمہارا گیپ کیسے فل اپ ہونا چاہیے. تو سیٹسفیکٹری وہاں پہ لائی کرتا تھا جہاں پہ اکثر لوگ فیل ہو جاتے تھے. دیکھیں سیٹسفیکٹری وہاں پہ اکثر لوگ تو فیل ہو گئے, لیس دین 20-30% اس میں پاس ہو سکتے تھے. سمیٹو اسیسمنٹ کی یہ بنیادی سسٹم کی خرابی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ والی بات ہے, اس کو ریلیٹو مارکنگ کر دو, اس لیے کہ اتنے لوگوں کو تو فیل نہیں کر سکتے. ہم نے کمپرومائز کر لیا کوالٹی کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا؟ استاد کیا کرتے تھا؟ وہ فارمیٹو اسیسمنٹ کرتا تھا, اور فارمیٹو اسیسمنٹ میں انٹریکٹیو کلاس ہوتی تھی, انٹریکٹیو کلاس روم ہوتا تھا, فارمیٹو اسیسمنٹ ہوتی تھی, ایبسولوٹ گریڈنگ ہوتی تھی. جو چھوٹا ورکشاپ میں کام کر رہا ہے وہ امتحان دے کے نہیں آتا, اس کی ایفیشنسی, اس کا جو مالک ہے وہاں پہ, ٹیکنیشین ہے, جو بھی ہے استاد, وہ امتحان میں نہیں دیکھتا اس کے کتنے مارکس ہیں, وہ دیکھتا ہے یہ گاڑی خراب ہو کے آئی ہے, اسے ٹھیک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اپرینٹسشپ, اس میں گریڈنگ کا ہسٹوگرام کیسے بنتا ہے. انٹریکٹیو کلاس روم اینڈ فارمیٹو اسیسمنٹ, ایبسولوٹ گریڈنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی بالکل ایسی چلے گی. اگر آپ مزید رگر بڑھانا چاہتے ہیں, سمیٹو اسیسمنٹ میں آپ کو بے تحاشا جھگڑا فساد کرنا پڑے گا ٹیچرز کے ساتھ, اور پھر بھی بہت تھوڑا سا فرق پڑے گا. اتنی زیادہ انرجی لگائیں گے آپ, اتنا زیادہ پیسہ لگائیں گے, اور بہت تھوڑا سا فرق پڑے گا. یہاں پہ فارمیٹو اسیسمنٹ میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا ایفرٹ لگائیں گے, اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. تو فردر شفٹ ڈز ناٹ ریکوائر این انارمس کاسٹ. جو ہمارا اس مدرسے کا یا ون اسکول سسٹم تھا, اس میں کیا تھا, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں؟ ایبزارب, ڈو, کنیکٹ. دوسرے الفاظ میں سلیکٹ, آرگنائز, انٹیگریٹ. جو ہمارا ٹیکنالوجی کا ہے اس میں بھی یہی کچھ ہے. ایبزارب, ڈو, کنیکٹ, فارمیٹو اسیسمنٹ. سلیکٹ, آرگنائز, انٹیگریٹ, اور فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کتنا نیچے ہیں جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے تھا. جبکہ سمیٹو اسیسمنٹ میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے صرف, ایبزارب, جسٹ لسن, نتھنگ ایلس. تو ناظرین, بیسیکلی جو ہم نے ڈسکس کیا اپنے فیلئر, ہمارے جو 70% ڈراپ آؤٹس تھے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم سمیٹو اسیسمنٹ کرتے تھے. اور ان سمیٹو اسیسمنٹس کے اندر یہ پرابلم آنا ہی آنا تھا. نہ یہ اسٹوڈنٹس کا قصور تھا, نہ یہ اتنا ٹیچرز کا قصور تھا, یہ بیسیکلی سسٹم کا قصور تھا. اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چینج دا سسٹم. اور وہ ہم کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کی. کوئزز, میں نے آپ کو بتایا کہ کوئزز کی تعداد 4 ہونی چاہیے تھی عام طور پہ تمام یونیورسٹی میں پورے سیمسٹر کے اندر. ہم اس کو 3 گنا بڑھا رہے ہیں, لیکن ٹیچرز پہ لوڈ ڈالے بغیر. اور کوئزز کے اندر جو ہم 12 کوئزز کر رہے ہیں, 6 سے 8 کوئزز مڈ ٹرم سے پہلے ہوں گے, 6 سے 8 کوئزز مڈ ٹرم کے بعد ہوں گے. اور وہ کس لیے ممکن ہو جائے گا جو پہلے نہیں تھا, کہ یہ آٹومیٹڈ کوئزز ہیں, اور ان کوئزز کو اسی وقت ان کا جواب آئے گا, اسٹوڈنٹ کو اسی وقت فیڈ بیک آئے گی
گریڈ نہیں آئے گا، ہم کسی کو ایف گریڈ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ بھائی تم نے بہت اچھا پرفارم کیا. اگر وہ فیل بھی ہو رہا ہے نا، اس نے جواب غلط بھی دیا ہے، پھر بھی اس سے کہیں گے تم نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن تم یہاں پہ ہو، تم نے یہاں پر جانا ہے. تمہاری غلطیاں جو ہم نے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ان کانسیپٹس میں تم ویک ہو. یہ فیڈ بیک اس کو انسٹنٹلی جائے گی یوزنگ ٹیکنالوجی. ٹیچر کو کوئی رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سوائے اس کوئز کو ڈیزائن کرنے میں، جس میں یہ فیڈ بیک بھی شامل ہوگی کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے جواب غلط دیا ہے تو وہ جواب غلط دینے کا کیا مطلب ہے، وہ کہاں پر ہے، اسے کہاں پر ہونا چاہیے، اس کے کون سے کانسیپٹس ویک ہیں اور ان کو وہ کیسے خود سے ٹھیک کر سکتا ہے. اگر ٹھیک خود سے نہیں کر سکتا تو ہم اس کے لیے ٹیوٹوریلز ارینج کر دیں گے. ان ٹیوٹوریلز میں لیکچر نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہمیں یہ پتا ہوگا جو ٹیوٹوریل ہم ارینج کر رہے ہیں ادر دین ریگولر کلاسز، جو ٹیچر یا جو ٹی اے یا آر اے وہ ٹیوٹوریل ارینج کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ فلاں اسٹوڈنٹ کا یہ کانسیپٹ ویک ہے، میں نے اس کو یہ کانسیپٹ ری انفورس کروانا ہے. فلاں اسٹوڈنٹ اس لیول پہ ہے، میں نے اس کو یہاں پر لے کے جانا ہے. وہ سب کو ایک لیکچر نہیں دے رہا ہوگا. یہ ہم نے کلاس روم رسپانس سسٹم کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، پیڈاگوجی کے ذریعے سے کس طرح سے اچیو کیا، یہ ہم آپ کو اگلے ماڈیول میں بتائیں گے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.